لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له هو الحكم العدل اللطيف الخبير المعز المذل السميع البصير وأشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا وطبيب قلوبنا وطبيب جسودنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله تم محتاج ہو اللہ کے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے
ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے لے جائے تم کو، ویات بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر پکارے کوئی اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، نہیں اٹھائے گا کوئی بھی اس سے کچھ بھی، کوئی چیز، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ صاحب قریبی کیوں نہ ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، بے شک ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، ڈراتے ہیں الذین یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب کے ساتھ، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکیٰ، اور جو سمر جائے، فإنما یتزکیٰ لنفسہ، بس سمر گیا وہ اپنے نفس کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کا پھرنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر اندھے اور آنکھوں والے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور اجالا، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، سایہ اور دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں ہے برابر زندے اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یا الہی، میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی، میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، میری زبان پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی، میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین بات سے خاص ہے، اس مال کے عرض و سمادہ جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم ذات دے انعامات اور احسانات بہت زیادہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب نو ہر حال دے اندر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہوں اللہ تعالی نے کائنات کی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا، اور اس کائنات اندر سب عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سانو سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی نال صحیح معنی دے اندر حقیقی طور پہ سچی اور پکی اللہ محبت کرنے کی توفیق۔ حمد و سلام اور درود و سلام بے مختصر مگر جامع کلمات ادا کرنا
لین تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دا جو مقام عالی شان اس وقت تلاوت کیتا گیا، جس دا لفظی ترجمہ مالک دی توفیق نال تساں احباب نے خدادار کرنا نال سماعت کیتا، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ کتاب دا 22واں پارہ اور 15واں رکوع، سورت دا نام سورت الفاتر اور سورہ مبارکہ دا 30واں رکوع۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسا تمام سامعین سامعات نو اللہ تعالی مکمل یکجہتی کامل توجہ دے نال اس مبارک خطبہ جمعہ دے اندر رمضان المبارک دا جو الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اللہ قرآن و حدیث کی باتاں سن سنا کے فریقین و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دے تمام اعمال انہاں دی قبولیت عقیدے کی بنیاد تے ہوئی۔ انسان دے اعمال انہاں دی قبولیت عقیدہ اور اخلاص کی بنیاد تے ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ جس بندے دا عقیدہ توحید والا نہیں، اس دیا نمازاں، اس دے روزے، اس دے حج، اس دے زکات، اس دیا دیگر نیکیاں اللہ دے ہاں قبولیت منازل، قبولیت مقام تے نہیں پہنچنیاں۔ اور اگر اس طرح کیا جائے کہ اس دیا نمازاں، اس دے روزے، اس دے حج اور زکات، دیگر نیکیاں، اس دے اعمال دے اندر انہاں دے ثواب دا کوئی وزن نہیں، اگر اس بندے دا عقیدہ توحید والا نہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو سدھارن واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو لے کے آخری نبی تک ہر نبی نے لوگوں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتی اور اپنی رسالت بعد کے اندر دسیے، اللہ کی توحید دا اعلان پہلے کیتا ہے۔ توحید دا بھی اعلان اس انداز کے اندر کیتا ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی اس بات نہ نہیں، نفی نہ بات سمجھنا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم نو لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسالتاں بدلدیاں رہیاں، رسالتاں بدلدیاں رہیاں نے، اور لا الہ الا اللہ بدلیا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تو علاوہ جو غیر نے انہوں کی نفی ہے۔ توحید اس بات ہے، توحید اس بات کا نام ہے
کہ اللہ تو علاوہ حاجت روائی، مشکل کشائی، نفع دے اندر، اولاد دے اندر، بادشاہ برسان دے اندر، عزت ذلت دے معاملات دے اندر سب دی نفی کرنی ہے کہ اللہ تو علاوہ اور یہ نام تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے دے لوگاں نے کیا سی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا کس بات دا اختلاف اسی آپس دے اندر صلح کر لئیے، ساڈا خاندان ایک ہے، ساڈا علاقہ ایک ہے، ساڈی بولی ایک ہے، ساڈے آباء و اجداد دے بڑیاں صدیاں تو تعلقات نے، ساڈی صلح ہو سکتی ہے۔ صلح اس بنیاد دے کہ جنوں تو کہنا ہے انہوں اسی من لینے، جو تو منوانا جانا ہے اللہ اسی من لینے کہ اللہ ہے، اللہ اولاداں دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے، اللہ رحمتاں کرتا ہے، اللہ نے درخت اگائے نے، اللہ نے پہاڑ بنائے نے، زمین و آسمان بنائے، اسی من لینے۔ اور تو بھی مان لے، جو ساڈے نے انہاں نوں تو مان لے، جو تیرے نے انہاں نوں اسی مان لے، صلح کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے پاک نبی انہاں لوگاں نوں تسی فرما دیو۔ اللہ کی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ نے لے نہیں رکھی، آج میں ساڑھے اندر ہے تھوڑا جا چلو کچھ نہ کچھ رکھیا جائے، اللہ نے کھلی بات اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جدی تسی عبادت کردے ہو میں عبادت نہیں کر سکتا، جدی تسی عبادت کرتے ہو میں انہاں دی عبادت نہیں کر سکتا، اور جدی میں عبادت کرنا تسی بھی دی عبادت کوئی نہیں کرنی، ایویں آتے ہو صلح کر لئیے۔ صلح تے تاں ہو سکتی ہے جے میں کہاں لا الہ الا اللہ، اس اللہ کو علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے بھی نفی کرو تاں صلح ہو سکتی ہے۔ اور کسی نے اپنی زبان کے اندر کوئی جٹکا بندہ میرے تو آنے جیسا وہ کہنے لگا لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کتے ہوئی۔ چلو اللہ کہا جاتا ہے، باقی ساری کائنات کی نفی ہو گئی کہ الہ صرف اکیلا اللہ ہے، اللہ تو علاوہ اور کوئی معبود، اور کوئی حاجت روا، اور کوئی مشکل کشا، کوئی ڈبیاں تارنے والا، کوئی اولادہ دینے والا نہیں۔ لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کتے ہوئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گے ہوئی، جے پڑھ کلمہ پھر قبراں پوجے تے بیڑے ڈوب گے ہوئی، جے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کدی سلطان باؤ دی قبر تے لمحہ پیدا ہے، کدی کدی علی حجویری دی قبر تے سجدہ کرن لگ جائے، کدی عبد القادر جیلانی دی قبر تے سجدہ کرن لگ جائے، کدی نظام الدین اولیاء دی قبر تے سجدہ کرن لگ جائے۔ رب کائنات دی قسم ہے جدوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کس اللہ کو علاوہ کسی اور واسطے سجدہ جائز
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے سجدہ روا ہوندا جائز ہوندا میں حکم کردا عورتاں کہ اپنے خاندان سجدہ کر. حدیث مصطفیٰ اگر اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے سجدہ جائز ہوندا میں عورتاں خواتین حکم کردا کہ اپنے خاندان سجدہ کر دی. اس حدیث کی روشنی کے اندر میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالی فرما دے گے کہ باقی جتنے بھی لوگ نے انہوں نے ادب و احترام تو زیادہ خامن کا زیادہ حق. فرمایا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاندان سجدہ کر. اللہ تعالی سانو اپنی ذات دے کے ہی یہ پیشانی جھکان کی توفیق. یہ پیشانی یہ سر کٹ سکتے اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے جھک سکتا جے جھک گیا تے ختم ہو گیا. جے اللہ تو علاوہ یہ سر انسان دا کسی اور دے سامنے جھک گیا تے ختم ہو گیا. انسانیت ختم ہو گئی. اور رب کائنات نے جو مقام میں تمہاری خدمت کے اندر تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو. یا ایھا الناس کے اندر ساری کائنات شامل ہے. یا ایھا الناس کے اندر آدم علیہ السلام کو لے کے اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے آخری انسان تک سارے شامل نے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تسی سارے اللہ دے در دے مانگتو. بیٹا خاموش ہو جاؤ. اے لوگو تسی سارے اللہ دے در دے مانگت. یا ایھا الناس دے اندر آدم علیہ السلام اور انہوں نے امتی. یا ایھا الناس کے اندر نوح علیہ السلام اور انہوں نے امتی. یا ایھا الناس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے امتی. یا ایھا الناس کے اندر تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتاں شامل ہیں. یا ایھا الناس کے اندر میرے اور تمہارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں کی امت شامل ہے. اور رب کائنات نے ساری کائنات یا ایھا الناس کے اندر نیک بھی شامل نے. یا ایھا الناس کے اندر برے لوگ بھی شامل نے. یا ایھا الناس کے اندر اللہ کو پوجن والے بھی شامل نے. یا ایھا الناس کے اندر اللہ کے منکرین بھی شامل نے. یا ایھا الناس کے اندر بڑے بڑے متکبرین بھی شامل نے. یا ایھا الناس کے اندر اولیاء بھی شامل نے. اتقیاء بھی شامل نے. صلحاء بھی شامل نے. انبیاء بھی شامل نے. حتیٰ کہ میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل نے. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تسی سارے اللہ دے فقیر ہو. تسی سارے اللہ دے محتاج ہو. تسی سارے اللہ دے در دے مانگت ہو. تسی سارے اللہ دے در دے سوالی ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور واللہ او غنی تعریف کیتا گیا ہے. وہ سارے نو دین والا ہے. سارے دیاں پوریاں کرن والا ہے. سارے نو عطا کرن والا ہے. سارے نو پیدا کرن والا ہے. واللہ هو الغنی الحمید. اگے فرمایا ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے کون ان یشاء یذہبکم اگر وہ اللہ چاہے تو انو سارے لے جائے ویات بخلق جدید. تہاڈی جگہ نوی مخلوق
جاوے ساری کائنات کو ختم کر کے اور تہاڈی جگہ نویں مخلوق نویں بندے پیدا کر لے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، ساری کائنات نو مکا دینا، ساری کائنات نو ختم کر کے اس کی جگہ نویں مخلوق پیدا کر لینا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ واسطے مشکل، اللہ واسطے اوکھا، اللہ واسطے مشکل نہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک دن ایسا بھی آنا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ان تدعو مثقلۃ الی حملها، اگر بلائے بوجھ اٹھان واسطے کسی نو سد مارے آ میرا بوجھ اٹھا لے، اللہ فرما دے نے لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، اگر جیسا بے قریبی بھی کیوں نہ ہوئے، یعنی بیٹا ہوئے باپ سدا ماریا میرا بھار چک لے، یا بیٹا آواز دے لے او میرے ابا جی آ میرا بھار چک لے، یا کوئی چاچا تایا یا کوئی وڈیرا دوست یا کوئی قریبی دلی ساتھی یا بیوی یا خاوند، فرمایا لو کان ذا قربا، پاویں رشتہ دار قریبی کیوں نہ ہوئے، کوئی کسی دے بوجھ دے اندروں ایک شے بھی اٹھان واسطے تیار نہیں ہوئے۔ جڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں جاننا وال دیواں گا، میں جانوار دیواں گا، میرے برا وال، میرے باپ وال، میرے بیٹے وال، میرے چاچے وال، میرے بابے وال کوئی نظر چک کے نہ دیکھے، اللہ فرما دے رہے قیامت والے دن اے اپنا بار گناہ دا لے کے بیٹھے اور سدا پہ مار دے اپنے رشتہ داراں، اپنے قریبیاں جڑے جاننا مارتے سن، جڑے اودا لفظ زبانوں نکلن تو پہلے اودیاں پوریاں کرتے سن، اے ہن گناہاں دا بار لے کے بیٹھے، اینو سدا پہ مار دے نے آ جا کوئی تھوڑا جا وزن بڑھا لے، اللہ فرما دے نے لا یحمل منہ شیء، ایک چیز بھی نہیں اٹھائے گا۔ کچھ ساتھی ایک دو ساتھی دو تین چار اونگ رہے، اللہ تعالی جاگ کے قرآن و حدیث کی باتیں سنن دی توفیق عطا۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑا سو جائے انہوں سندا، جڑا سو جائے انہوں سندا نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا امام صاحب ایک مسئلہ تے دسو، بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی، تسی تے وقت دے امام ہو، ایک مسئلہ دسو، جدوں روحانی محفل ہوندیاں نے، مجلساں ہوندیاں نے، لوگ سو جاندے نے، جدوں شیطانی اکھاڑے لگدے نے، مجلساں محفل شیطانی ہوندیاں نے، کوئی بندہ سوندا نہیں، یہ دی وجہ کی؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ جدو شیطانی کوئی مجلس ہوئے، کوئی شیطانی محفل ہوئے، کوئی میلہ لگا ہوئے، تھیٹر لگا ہوئے، موت دے خوہ تے لوگ چڑھے ہون، کیڑا خوہ نہ ویکھو کیسے، موت دے خوہ تے چڑھ کے بھی اللہ دیا نافرمانی، اللہ موت یاد ہی نہیں نا، نام ہی استعمال، اللہ تعالیٰ سانو اپنی موت دا فکر آخرت دی بہتری واسطے اللہ کوشاں کرن دی توفیق عطا۔ امام غزالی اس وقت دے بہت بڑے قائد عالم سن، انہوں کو پوچھا گیا امام صاحب جدوں کوئی قرآن و حدیث کی مجلس ہوئے، سیرت النبی دی بات ہو رہی ہوئے، اللہ رسول دی گفتگو ہو رہی ہوئے، نبیاں دی بات ہو رہی ہوئے، اللہ دے ولیاں دی بات ہو رہی ہوئے، لوگ سو جاندے نے، جدو شیطانی کوئی مجلس لگی ہوندی ہے، شیطانی کوئی تھیٹر لگا ہوتا ہے، کوئی میلہ لگا ہوتا ہے، ایمانداری دسو کدی کوئی میلے تے بندہ ستا ویکھیا؟ پاویں 2 راتاں دا جگراتا ہوئے، 3 راتاں دا جگراتا ہوئے، تھیٹر تے کوئی سوندا کوئی ستا نہیں ویکھیا۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیونکہ وقت دے عالم سن، اللہ نے انہوں نے قرآن دا اور حدیث دا علم دیتا سی، کہنے لگے بھائی جان اصل بات یہ ہے جیڑی شیطانی مجلس ہے نا، جو شیطانی محفل ہے وہ دا انجام جہنم ہے، وہ دا انجام کی ہے، وہ دا انجام جہنم ہے۔ جدوں جہنم دا سیک لگدا پہ ہوئے، تھلے آگ بلدی پہ ہوئے، لمب پہ رہی ہوئے، نیند کسے نو کتھے آ؟ اور جڑیاں روحانی محفلاں نے اللہ رسول دیاں جڑیاں محفلاں نے اللہ دا ذکر، اللہ دے نبیاں دا ذکر، اللہ دے ولیاں دا ذکر، جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، اے جڑیاں مجلساں نے انہاں دا انجام جنت، انہاں دا انجام کی، انہاں دا انجام جنت ہے، راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ جدوں بندے نو سکون آوے ادوں نیند آ ہی جاتی۔ دعا کرو یا میرے اللہ اے رمضان دا آخری جمعہ میرے جتنے بھی بھائی چھوٹے بڑے بیٹھے نے بچے، میریاں بہناں بیٹیاں، اللہ سب نو جنت عطا فرما۔ مولا تیرے خزانے دے اندر کیڑی کمی؟ اللہ عقیدہ توحید تے پختہ کر دے، کائنات ایک طرف ہو جائے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ایک طرف ہو جائے۔ اگر کیا جائے اے انسان اللہ نو سجدہ نہ کر، آ دنیا دا سارا مال للہ، آ کارخانے، آ جتنیاں فیکٹریاں، اے زرعی زمیناں، اے بینک بیلنس سارے تو للہ، اللہ نو سجدہ نہ کر، پھر کی کرنا چاہیے؟ لے لینے چاہیے کام مان کے۔ رب کائنات دی قسم ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک سجدہ، کائنات دی تمام کائنات دی جتنی مال و زر ہے، رب کائنات دی قسم ہے ایک سجدے دی قیمت اس کائنات نالوں زیادہ۔ یہ ساری کائنات بندے دے ایک سجدے دا مول، اگر اللہ سانو سمجھ دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے سفر کر رہے سن، سفر کردیاں رستے دے اندر ایک لوگاں نے کوئی پوجا گاہ بنائی ہوئی سی، لہم اسنام، اتھے بت رکھے سن، انہاں دی عبادت کرتے ہیں، انہاں دی بندگی کرتے ہیں، انہاں دی پوجا کرتے ہیں۔ جیڑا بھی مسافر گزرتا ہے نا انہوں پکڑ لیندے نے، کوئی سائیکل والا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا ہے، کوئی کار والا ہے، کوئی پیدل چلن والا ہے۔ یہ الفاظ میں اپنے کولوں بول رہی، رستے دے اندر وہ غیر اللہ دی عبادت دا شرک دا اڈا بنایا گیا ہے، اور حقیقت یہی ہے جتنے بھی شرک دے اڈے بنتے ہیں راہاں تے بناؤندے نے، اوتھے لوگاں نے لگے دکاناں اوتھے بنا دے، مارکیٹ دے اندر جتھے گاہک آوے اللہ رب العالمین سمجھ آتا ہے۔ جیڑا بھی مسافر گزرتے ہیں، دو مسافر گزر رہے سن، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، ایک مسافر نو انہوں نے پکڑ لیا، دوسرے نو وکھریا کر لیا اور کہنے لگے اتے لہو شے، آ جڑا کرنی والا ہے نا، جڑا معبود اسا بنائے دے واسطے کوئی نظر و نیاز دے۔ النظر عبادت، نظر عبادت، عبادت کے دی نظر اللہ، نیاز حسین، نیاز بھی عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے، نظر بھی اللہ دی، نیاز بھی کہنے لگے اتے لہو شے، یہ بڑا کرنی والا ہے، انہوں کوئی شے دے دے۔ وہ کہنے لگا انا ابن سبیل، میں مسافر ہوں، سفر تے ہوں، لا عندی شیء، میرے کو کوئی چیز نہیں، میرا سادے راہ ختم ہو چکے ہیں، پیسے موجود نہیں، پیسے مک گئے، کوئی شے میرے پاس نہیں۔ وہ کہنے لگے انتے سی نہیں جان دینا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی دے۔ وہ کہنا میں کی دیوا؟ کہنے لگے خذ الذبابا اتے لہو، ایک مکھی پھڑ کے دے نہ دی چھا، مکھی تے پیسے لگ دے نے، خذ الذبابا اتے لہو، ورنہ تے کو سی چھڑنا نہیں، آ تلواراں، آ نیزے، آ چھوٹے، آ کہاڑیاں تیرے واسطے ہی نہیں۔ انہیں مکھی پکڑی،
اس بت دے نام دی اس غیر دے نام دی چھوڑ دیتی اور اپنا رستہ صاف کر دیا, چلا گیا. دوسرے مسافر کو پکڑیا, انہوں کہنے لگے اتے لہو شیء, اس بابے واسطے, اس بزرگ واسطے بڑا کرنی والا ہے, بڑی پہنچی سرکار ہے, انہیں فلاں کام کیتا ہے, فلاں کام کیتا ہے. لوگ جا کے علاقے نو پوچھ لے, اسی ایویں نہیں گلاں کرتے, یہ بڑی پہنچی سرکار ہے, اتے لہو شیء, یہ واسطے کچھ نہ کچھ تو بھی دے. وہ کہنے لگا لا عندی شیء, میرے پاس کوئی چیز نہیں, سفر دے اندر پیسے ختم ہو گئے, مال ہے نہیں, کوئی چیز میرے پاس نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے انہوں بھی کیا خذ الزبابا اتے لہو, اگر تیرے پاس پیسے نہیں مکھی پھڑ کے ہی چھوڑ دے. کہ دے نام دی, غیر دے نام, بت دے نام دی, صنم دے نام دی ایک مکھی پکڑ کے چھوڑ دے. اے بندہ, میں ایک مکھی دا واقعہ بھی تو سنانا, سورہ حج دے اندر اللہ نے بیان, اس تو بعد میں سنا. اس نے اللہ دی توحید یہ دل دے اندر سی, کہنے لگا کملیو, میں اپنے اللہ کو چھوڑ کے غیرہ دے نام دی مکھی پکڑ کے چھوڑ دے ماں, لکھ دی بھی چوری تے ککھ دی بھی شرک. تا اگر پیسے دیوا تا بھی شرک ہے, اگر روٹی دیوا تا بھی شرک ہے, اگر مکھی پکڑ کے دے نام دی چھوڑا میں تے مشرک ہو جاواں گا. اس مالک نو ویکھو جنے مکھیاں نو پیدا کیتا ہے, جنے تانوں پیدا کیتا ہے, جنے مینوں پیدا کیتا ہے. میری گردن کٹ سکتی ہے, میری گردن غیر اللہ دے نام دی کوئی چیز دے سکتی. میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر نے فرمایا, جس طرح سا کلمہ پڑھے ہے سارے پڑھو نا پیار نہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سچے نبی نے فرمایا, اس نے کہا میں مکھی غیر دے نام کی چھوڑنی نہیں. انہوں نے حدیث کے اندر آتا ہے فقاتلوہ, انہوں قتل کر. میرے اور تمہارے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے کو قتل کر دیتا گیا, وہ دا جرم کیے اللہ دے نال شرک نہیں کیتا. توحید کی دولت وہ دے سینے دے اندر ہے. انہیں اپنے جسم نو, اپنے وجود نو, اپنی گردن نو کٹانا تے گوارا کر لیا, اللہ دے نال شرک کرنا گوارا نہ کیتا. میرے اور تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو انہوں تلوار ماری گئی, انہوں تیر ماریا گیا, انہوں کلہاڑی ماری گئی, انہوں سوٹا ماریا گیا, او دا خون نکلیا زمین تے, اجے خون دا قطرہ نہیں سی گریا. اللہ نے جنت دے 8 دروازے دے واسطے. توحید کوئی معمولی چیز ہے. آئیے میں وعدہ کیتا ہے کہ میں مکھی کی بات تمہارے گوشت گزار کرنی ہے. ایک قرآن پاک دا 17واں پارہ ہے. کیڑا پارہ؟ 17واں پارہ. اور سورت کا نام سورہ حج. 17ویں پارے دا 17واں رکوع. 17ویں پارے دا کیڑا رکوع؟ 17واں رکوع. میرے بھائی اپنے گھر جا کے قرآن کھولیا کر, قرآن پڑھیا کر, قرآن کا ترجمہ سیکھیا کر. اللہ قرآن سمجھن دی توفیق عطا. اللہ بار بار قرآن مجید دے اندر کہے افلا یتدبرون القرآن. اے لوگ قرآن تے فکر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, ایویں پڑھتے اگے نکل جاتے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیا کر. تلاوت کرنا قرآن پاک کی تلاوت سننا ثواب ہے. تلاوت کرنا تلاوت سننا ثواب ہے, لیکن سمجھ کے قرآن پاک پڑھنا وہ بہت زیادہ مرتبہ ہے, بہت زیادہ مرتبہ ہے. اگر میں اس طرح کہا کہ کوئی بندہ سادہ قرآن پاک سارا پڑھ جائے, سارا قرآن پاک کتنے سپارے میں؟ 3 پارے قرآن پاک کوئی بندہ سارا تلاوت کر جائے اور رب کائنات کی قسم سمجھ کے عمل کرے, صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے, رب کائنات کی قسم ہے میں مصلی رسول تے کھڑا, ممبر رسول تے کھڑا, میرے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے, مسجد کے اندر کھڑا, سارا قرآن سادہ پڑھ جائے اور سورہ فاتحہ سمجھ کے صرف ایک سورت پڑھے
پڑھے اور وہ عمل کرنے والا بن جائے. سارا قرآن پڑھن والوں سورہ فاتحہ سمجھ کے پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر. لوگوں نے غلط پاسے لگا دیتا ہے, قرآن کو سمجھنے والے پاسے تے جان ہی نہیں دیتا. جی قرآن عام بندے دا سمجھنا کام ہی نہیں تے مولویاں دا علماء دا کام. یہ قرآن بڑا مشکل ہے. کی کیا جاتا ہے؟ قرآن بڑا مشکل ہے, اوکھا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کہ قرآن پاک کو تے اسی آسان کی. اللہ کہتا ہے قرآن آسان ہے, مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے. مینوں یہ دس اللہ کی بات سچی ہے یا مولوی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اسی قرآن کو آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے فکر کرنے والا, کوئی ہے سوچ کرنے والا, کوئی ہے تدبر کرنے والا. قرآن اللہ قرآن سمجھن دی توفیق ہے. ایمانداری دی بات ہے, یہ غلط لہر تے لا دیتا, بندہ فوت ہو گیا اور اودا بخشش دا سامان جوڑیا جا رہا ہے. جی ادھروں آواز آ رہی 10 قرآن پاک دی, ادھروں آواز آ رہی جی فلاں مدرسے ساڈا فلاں گیا سی وہ تو 100 قرآن پاک سن گئے. کیا تماشا. اللہ سمجھن دے اتنے گئے نے, پیسے دے آئے 20 روپے دے حساب نال 50 روپے دے حساب. ایک میرے کو آ کے لگے جی پڑھائی چاہیے. میں تو سمجھ گیا پڑھائی چاہیے. کی مسئلہ ہے جی؟ میرا چاچا فوت ہویا, پنڈی بیٹھیا بیٹھا تھا میں بازار دے اندر, کوئی قرآن پاک چاہیے. قرآن پاک اتنے چاہیے نہیں, میرے کو پہلے سعودیہ تو آج میرے کو قرآن پاک آئے سے لے جاؤ. نہیں یہ نہیں چاہیے, پڑھے ہوئے چاہیے. اچھا میں بھی فلانی جگہ بھی گئی, پنڈی بیٹھیاں ایک مدرسے کا نام لیا, اتوں میرے 50 الحمدللہ مل گئے. میرا دل کرتا ہے کہ میں 100 پورا کر دوں, کیونکہ میرا برا باہر رہتا ہے. الحمدللہ خیر ہے اللہ کی, چاہتے واسطے پھر اتنا بھی نہ کریے جی. میں کہ 50 لے کس حساب نہ لے, 50 روپے کے حساب. کتنے پیسے بن گئے؟ 2500 روپیہ دے آیا چاچے واسطے. میں کہ لے کے کی آئے 50 قرآن بخا. میں کہ میں دکان تے جائیے 5 روپے کی کوئی چیز لئیے, کافر 1 روپیے دے لیے کوئی نہ کوئی چیز دکاندار پیسے لے کے دینا ہے, تیرے ہاتھ رکھ دے, انہیں تیرے ہاتھ رکھیا کی یہ تو مینوں نہیں پتا. تو میں نے سمجھایا بکھا اس طرح کے قرآن پاک میرے کو نہیں. ہاں سارے بچے پڑھتے ہیں, دعا بچے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر مواہب سی اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے. ان بات سمجھ آ گئی, کہہ لگے جی مینوں پتہ لگ گیا کہ مولوی نے مینوں دیتا کچھ بھی 2500 روپیہ مارچ دے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ پیسہ کہنے عطا فرمائے اللہ نے, اور ان اللہ کے رستے دے اندر خرچ کرنا مسلمان دا شیو ہے. اور جڑا اللہ کے رستے دے اندر خرچ کرنا ہے وہی کام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی تو انو اپنا مال پسند ہے یا وارثاں دا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سانو اپنا ہی پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا وہی ہے جو اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر لیا یا اپنی ذات تے استعمال کر لیا. باقی جڑا لکھاں کروڑاں ارباں یہ بینک بھرے ہوئے چھوڑ کے جانے نے, یہ تہاڈا اپنا نہیں, یہ تے وارثاں دا. یہ پتیاں بن جان گیاں, یہ وراثت تقسیم ہو جائے گی. بیٹیاں دے حصے بیٹیاں لے جان گیاں, پتراں دے حصے پتر لے جان گے. اللہ معاف کرے, بیٹیاں تے زندیاں بھی مار دیندے نے. کئی ایسے بد نصیب نے, شاید کسی نے میری بات کڑوی لگے, کئی ایسے بد نصیب نے زندگی دے اندر ہی جی
بیٹیاں نو حصہ دے کے جائیداد انہوں نے نہ کرا کے جو چیز تقسیم کر کے کیوں مسئلہ صرف ہے ذہن کے اندر بات صرف ہے موت تو بعد پھر تیاں بھی حصہ لے انہاں پتراں واسطے تکلیف بنے یہ نہیں پتا کہ میں جو کام کر رہا یہ میری قبر قابل ہو رہی ہے میری قبر کے اندر میرے تکلیف ہوئے گی پتراں واسطے آسانیاں کر رہے اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کا 17واں پارہ اور رکوع کتنا رکوع بھی 17واں آئیے قرآن پاک سنیے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس جو میں سورہ فرقان دے پہلے پڑھے ہے اوتھے بھی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اوتھے بھی یا ایھا الناس اے 17واں پارہ میں پڑھدا پیا ایتھے بھی یا ایھا الناس اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے لوگو ایک مثال بیان کی جان لگی ہے فاستمعوا له انو غور نال سنو کون کہہ رہے اللہ کہہ رہے ہیں ایک مثال بیان ہون لگی ہے انو غور نال سنو اللہ نے کہ کی فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ فرمایا جنہاں لوگوں تسی اللہ تو علاوہ پکارتے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ جنہاں تسی اللہ تو علاوہ سددے ہو پکارتے ہو سوڑتے ہو جنہاں نہ نہیں لیا کسی کا جنہوں تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو سد دے ہو سور دے ہو یہ ساریاں جتنیاں ہستیاں نے یہ ساریاں آدمیاں جتنیاں بستیاں بنائیاں نے یہ ساریاں جتنے شامل نے ان الذین تدعون من دون اللہ فرمایا جو جنہوں لوگوں تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو سور دے ہو اللہ فرماندے نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اے گرمیاں والے اے بھرمیاں والے بڑے بڑے دربار تے مزار بڑیاں بڑیاں قبراں بڑے بڑے جھنڈے لگے نے بڑے بڑے آتش تے ہجوم ہوتے ہو جاندے نے بڑا رش بن جاندا ہے مرداں عورتاں دا قبر تے سجدہ پیا ہوندا ہے اللہ فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ جنہوں تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو لن یخلقوا ذبابا ایک مکھی پیدا کرن جو کہ تسی تے منڈے منگ دے ہو تیاں منگ دے ہو 5 کلو دا 3 کلو دا بیٹا کون دے سکتا ہے جڑا ایک مکھی پیدا کرن تے قادر نہیں کسی نے خوب کیا ہے نا اے خالق کل اے مالک کل اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے قادر کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابد تیرے سوا اے مالک ابد تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا قادر وہ ہو سکتا نہیں قادر وہ ہو سکتا نہیں بنتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی قادر وہ ہو سکتا نہیں بنتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی مکھی کو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکتا مکھی بنانا تے دور دی بات ہے
میرے منہ تے بھی میرے سر دے اندر بھی اگے نے کسے مولوی دے کسے پیر دے کسے کرنی والے دے منہ تے داڑھی اے وال نے سفید ہو گئے نے او کرنی والا بڑے بڑے دعوے کر دے جا اللہ دا چیلنج دے او اپنے وال نو کہے او والا ہو جا کالا سمجھے ہو کہ منہ کالا نہیں کرنا کدھر جا کے کوئی چیز لے آ کے نہیں مرنی کالا رنگ نبی پاک نے منع فرمایا کالا رنگ نبی پاک نے منع فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں جنت دی خوشبو دے حلے اجے 50,000 میل دا سفر پیچھے جنت دی خوشبو دے حلے آ رہے نے اور جیڑا اپنے بال کالے کر دے کی کر دے کالے کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے اللہ بچن دی توفیق اس تو علاوہ کوئی بھی کلر لگا لو جیسے کالا نہیں لگانا مکھی کو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جا نہ سکا یونس نے پکارا یا اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں نبی یونس کشتی دے اندر سوارے یونس نے پکارا یا اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں حکم تیرا جو ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا نبی دی شان زیادہ ہے یا ولی دی کیوں بھائی ایمانداری دسیا جائے رہ نہ کرے نبی دی شان زیادہ ہے یا ولی دی نبی کشتی دے اندر ہے لوکاں چوک کے سٹ دیتے ہیں کیڑی وجہ نال بیڑی ہولے کھا رہی ہے ہلکورے کھا رہی ہے ڈوب دی پئی ہے حکم تیرا جو وہ ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا اور اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے میں بیان کر رہا اللہ فرما دے رہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اگلا چیلنج جیڑا ہے نا یہ بہت بڑا ہے اللہ فرما دے رہے یہ جتنے بھی کرنیاں والے لوگوں نے بنائے ہوئے نے اللہ تو علاوہ والا اجتمعوا له یہ سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جان جمع کیوں نہ ہو جان پاکستان والے ہندوستان والے امریکہ والے ایران والے افغانستان والے جتنے بھی لوگوں نے غیر اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے نے والا اجتمعوا له سارے اکٹھے ہو کے بھی ایک مکھی بنا سکتے کہ اللہ فرما دے رہے مکھی بنانا بڑا مشکل کام ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر انہاں دے کھانے دے اندروں انہاں دی کھیر دے اندروں انہاں دی پھرنی دے اندروں دینوں ایمانوں پھر مولوی دا ایمان ہی پھر جاؤ پھرنی دے انہاں دے کھانے دے اندروں انہاں دی کھیر دے اندروں انہاں دی پھرنی دے اندروں دیگر کھان والیاں چیزاں فروٹ دے اندروں یسلبہم الذباب شیئا جے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے مکھیاں ہوندیاں نے نا کھانے تے تہاڈا دل تے نہیں کردا کہ اتھوں کوئی چیز لے جان اللہ فرما دے رہے اگر مکھی تہاڈے کھانے دے اندروں کوئی چیز سلب کر کے تہاڈے کولوں کھو کے لے جائے اللہ فرما دے رہے لا یستنقذوہ منہ اے سارے کرنیاں والے مل کے اس مکھی دے کولوں جڑا انہاں دا کھانا اٹھا کے لے گئی ہے واپس کرا سکدے اللہ اس تو اگے سنو اللہ فرما دے رہے ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب میرے مزہ آ رہا میں قرآن پڑھ رہا ضعف الطالب والمطلوب اللہ فرما دے رہے غیرہ کو طلب کرنے والا اور اللہ کو علاوہ غیروں کو
کولوں طلب کیتا جاندا ہے او بھی کمزور، صرف میرا اللہ ہی شاہزور جڑا اپنی چیز واپس نہیں کرا سکتا۔ اور اگلی بات بڑے دکھ نال مولا نے کہی، میرے اللہ ہے بڑے دکھ نال۔ نبی پاک نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ فرما دے نے نبی پاک نے اتنا اس انداز نال خطبہ ارشاد فرمایا، ذرفت منہ العیون، اکھاں بہن لگ پئیاں، واجلت منہ القلوب، بندیاں دے دل ڈر گئے۔ پیغمبر دا واز سن کے، پیغمبر دا خطبہ سن کے ذرفت منہ العیون، اکھاں دے اندر پانی بہ گیا، واجلت منہ القلوب، دلاں دے اندر دہل بہ گیا، دل ڈر گئے۔ اور اللہ دکھ نال کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہاں لوگاں نے اللہ دا قدر نہیں کیتا جنہیں قدر کرن دا حق سی۔ ما قدر اللہ، بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، رزق اللہ نے عطا فرمایا، بادشاہ اللہ نے عطا فرمایا، ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے، اکھاں اللہ نے عطا فرمایا، وجود اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نو چھوڑ کے غیراں نو پوجن والے اللہ فرماندے نے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہاں لوگاں نے اللہ دا قدر نہیں کیتا جنہیں قدر کرن دا حق سی۔ اللہ اللہ سانو قدر کرن دی توفیق، اللہ ساڈا مالک، اللہ ساڈا خالق ہے۔ چاہے اکھاں انیاں کر دے کر سکدا ہے کہ چاہے زبان گونگی کر دے کر سکدا ہے کہ نہیں، چاہے اے تیرے تے میرے ہاتھ جو اللہ تو علاوہ غیر کے اٹھتے نے انہاں نو شل کر دے کر سکدا ہے کہ نہیں، چاہے تے لنگڑا کر دے لتاں تو اپاہج کر دے، لیکن وہ مالک کتنا حوصلے والا، طاقت کے باوجود تینوں سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن انہیں ڈھل دے دیتی ہے، انہیں رسیاں لمبیاں کر دیتیاں نے کہ میں دیکھنا کہ میرا بندہ کتھوں ہو کے مڑتا ہے، کتھوں تک جاندا ہے۔ میرے بھائی رمضان دا آخری جمعہ اللہ دی رضا واسطے میں اللہ دا واسطہ دے کے جانا، عقیدہ توحید مضبوط کرنا۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہو گیا باقی کمیاں کوتاہیاں سونا اللہ معاف کر چھٹے گا۔ اللہ دے بن جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاتا ہے۔ اللہ دے ہو کے تے دیکھو، اللہ کو من کے تے دیکھو، ایمانداری دی گل ہے، ساڈے کولوں تے منگیا ہی نہیں جاندا جنہیں اللہ کو منگن دا حق ہے۔ اللہ سانو اوویں منگن دی توفیق عطا، اللہ نو راضی کرن واسطے کوئی لمبیاں چوڑیاں بنن دی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ دے سامنے تنہائی دے اندر بیٹھ جا، اپنی آنکھاں گلیاں کر لے، ندامت نال تیری آنکھاں دے اندر خوف خدا دی وجہ تو آنسو آ جان، یا مولا معاف کر دے۔ او غفور الرحیم ذات اتنی غفور الرحیم ہے، اللہ فرماتا ہے مینوں حیا ہوندا ہے کہ اس انداز نال میرا بندہ منگدا ہے مینوں معاف کیوں نہ۔ اللہ منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات انشاءاللہ 29ویں رات ہے اس مرکز دے اندر قرآن